بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 76 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب القاضی سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کی اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم ابتداءً کتاب القاضی کے جملہ احکام مصنف علیہ الرحمہ نے چند ابحاث میں تقسیم کیے ہیں۔ ان ابحاث کا خلاصہ ایک سلائڈ کی صورت میں سمجھتے ہیں اور اس کے بعد ان ابحاث میں سے دو بحثوں سے متعلق انشاءاللہ تفصیلاً آج کے سبق میں گفتگو ہوگی۔ تو کتاب القاضی کے جملہ احکام مصنف علیہ الرحمہ نے 6 ابحاث میں تقسیم کیے ہیں۔ سب سے پہلی بحث وہ وصف الکتاب، یعنی کوئی قاضی دوسرے قاضی کی طرف خط لکھتا ہے تو اس خط کے کیا اوصاف ہونے چاہیے، اس سے متعلق مصنف علیہ الرحمہ تفصیلاً ذکر کریں گے۔ دوسری بحث انواع الکتاب، خط کی قسمیں ذکر کریں گے۔ تیسری بحث آداب القاضی المکتوب الیہ، وہ قاضی جس کی طرف خط بھیجا جا رہا ہے اس کے بھی کچھ آداب اور کچھ اوصاف ہونے چاہیے، اس سے متعلق بات ہوگی۔ اور اس کے بعد شرائط قبول الکتابی، خط قبول کرنے کی چند شرائط مصنف علیہ الرحمہ ذکر کریں گے کہ مکتوب الیہ قاضی کن کن شرائط کو مد نظر رکھ کر قاضی کا خط قبول کرے گا اور کن کن شرائط کا لحاظ نہیں رکھے گا، اس سے متعلق بات ہوگی۔ اور 5ویں نمبر پر ما یبطل بہ کتاب القاضی و ما لا یبطل، وہ چیزیں جن سے گزشتہ قاضی کی خط اور کتابت باطل ہو جاتی ہے اور کن کن چیزوں سے باطل نہیں ہوتی، ان کا ذکر ہوگا۔ اور 6 نمبر پر المسائل المنصورۃ الستۃ، 6 متفرق مسائل کتاب القاضی سے متعلق مصنف علیہ الرحمہ بیان کریں گے۔ تو یہ اس پوری کتاب القاضی للقاضی کا خلاصہ ہے جو مصنف علیہ الرحمہ نے 6 ابحاث کی صورت میں ذکر کیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں، باب کتاب القاضی الی القاضی وغیرہ ويكتب القاضي إلى القاضي في غير حد وقود فإن شهدوا على خصم حكم بالشهادة وكتب بحكمه وهو المدعو سجلا وإلا لم يحكم وكتب الشهادة ليحكم المكتوب إليه بها وهو الكتاب الحكمي وهو نقل الشهادة في الحقيقة وقرأ عليهم وختم عندهم وسلم إليهم فإن وصل إلى المكتوب إليه نظر إلى ختمه ولم يقبله بلا خصم وشهود فإن شهدوا أنه كتاب فلان القاضي سلمه إلينا في مجلس حكمه وقرأه علينا وختمه وفتح القاضي وقرأه على الخصم وألزمه ما فيه۔ اس باب میں مصنف علیہ الرحمہ ان خطوط سے متعلق مسائل بیان کریں گے، ان خطوط کے احکام بیان کریں گے جو خطوط ایک قاضی دوسرے قاضی کی طرف لکھ کر بھیجتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مصنف علیہ الرحمہ خط کے آداب ذکر کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں باب کتاب القاضی الی القاضی وغیرہ، یہ باب ہے قاضی کا دوسرے قاضی کی طرف یا کسی اور کی طرف خط لکھنے کے بیان میں۔ وَيَكْتُبُ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي فِي غَيْرِ حَدٍّ وَقَوَدٍ۔ مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں قاضی دوسرے قاضی کی طرف خط لکھے گا حدود اور قصاص کے علاوہ دیگر مسائل میں، دیگر احکامات میں، دیگر فیصلوں سے متعلق۔ حدود اور قصاص میں ایک قاضی خط کے ذریعے فیصلہ دوسرے قاضی کی طرف نہیں بھیج سکتا کہ وہ اس کو نافذ کرے، یا گواہی لے کر دوسرے قاضی کی طرف نہیں بھیج سکتا کہ وہ گواہی دیکھ کر پڑھ کر اور کسی شخص پر حد یا قصاص جاری کریں، اس لیے کہ الحدود تندرع بالشبہات، حدود جو ہے وہ شبہات سے ساقط ہو جاتی ہے،
ادنا سا شبہ ہو تو اس سے وہ ساقط ہو جاتا ہے. اس لیے حدود اور قصاص کے علاوہ دیگر مسائل میں قاضی دوسرے قاضی کی طرف جو ہے وہ خط لکھ سکتا ہے، فیصلے کی صورت میں بھی اور گواہی کی صورت میں بھی. فَإِن شَهِدُوا عَلَى خَصْمٍ، اور اس کی صورت کہ مثلاً شہر کراچی میں گواہوں نے آ کر قاضی کے پاس مدعے کے خلاف گواہی دی، اعلیٰ خصم مدعے کے خلاف جو ہے گواہی دی مدعی کے حق میں، تو حکم بالشہادت، تو وہ قاضی اولاً ان گواہوں کی گواہی کی وجہ سے مدعے کے خلاف فیصلہ کر دے، فیصلہ سنا دے. وَكَتَبَ بِحُكْمِهِ، اور پھر اپنے سنائے ہوئے فیصلے کو لکھ دے. اور کس میں لکھ دے بھئی؟ کسی خاص رجسٹر میں، کسی خاص کتاب میں، اور اپنے ڈیٹا میں اس کو محفوظ کر دے. وَهُوَ الْمَدْعُوُ سِجِلًّا، اور جس کتاب میں وہ یہ فیصلہ لکھے گا اس کو سجل کہا جاتا ہے، یعنی وہ کتاب جس میں وہ فیصلہ ہوگا هُوَ الْمَدْعُوُ أَن يُسَمَّى سِجِلًّا، اس کا نام سجل رکھا گیا ہے یا اس کو سجل کہا جاتا ہے، رجسٹر کہا جاتا ہے. وَإِلَّا لَمْ يَحْكُمْ، اور اگر انہوں نے گواہی نہیں دی اور مدعی جو ہے وہ حاضر نہ ہو، یا گواہی تو انہوں نے دی لیکن وہ حاضر نہ ہو، تو فرماتے ہیں پھر اس صورت میں لم یحکم، قاضی جو ہے وہ فیصلہ نہ سنائے. مثلا گواہوں نے تو گواہی دے دی لیکن جو مدعی ہے وہ کراچی میں موجود نہیں ہے، وہ یہاں لاہور میں ہے، تو فرماتے اس صورت میں وہ پھر فیصلہ نہ سنائے اور فیصلہ نہ کرے، بلکہ اس صورت میں اس کے لیے یہ آپشن ہے کہ کتب شہادتہ، گواہوں نے جو گواہی دی ان گواہی کو وہ بعین ہی لکھ دے اور وہ گواہی آگے دوسرے قاضی کی طرف بھیج دے. لیحکم المکتوب الیہ بہا، تاکہ وہ گواہی پڑھ کر مکتوب الیہ قاضی اس گواہی کے ذریعے فیصلہ سنا سکے. یعنی دو صورتیں ہیں، ایک صورت وہ کتاب حقیقی کی ہے اور خط حقیقی گویا اس کو نام دے رہے، دوسرا ہے وہ کتاب حکمی ہے. تو کتاب حقیقی یہ ہے کہ مدعی موجود ہو اور اس کی موجودگی میں قاضی فیصلہ گواہی دے دے، تو جب اس کی موجودگی میں گواہی دیں گے تو اب قاضی فیصلہ سنا دے اور اپنا فیصلہ کتاب میں لکھ کر وہی اگلے قاضی کی طرف بھیج دے تاکہ وہ اس کو نافذ کر سکے. اور اگر مدعی موجود نہیں ہے قاضی کی عدالت میں تو لم یحکم، پھر جو ہے قاضی ان گواہوں کی گواہی سے فیصلہ نہیں سنائے گا، اس لیے کہ قضاء علی الغائب یہ جائز نہیں، بلکہ ان کی گواہی لکھ دیں اور گواہی لکھنے کے بعد پھر مکتوب الیہ قاضی کی طرف وہ گواہی بھیج دیں اور وہ وہاں پر مدعی کو بلا کر وہ گواہوں کی گواہی سنا دے اور اس کے خلاف هو الکتاب الحکمی. اور یہ گواہی لکھ کر جب یہ دوسرے قاضی کی طرف بھیجے گا خط کی صورت میں تو اس خط کو کتاب حکمی کہا جاتا ہے، حقیقی نہیں. اور کتاب حکمی کی تعریف فرما رہے وہ نقل الشہادت فی الحقیقت، کتاب حکمی میں حقیقتاً گواہی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ہوتا ہے. وقرأ علیہم وختم عندہم، فرماتے جب یہ قاضی جو خط لکھنے والا ہے خط لکھنے سے پہلے گواہی لکھنے کے بعد قرأ علیہم اس گواہی کو جو اس نے لکھا ہوا ہے وہ پڑھ لے، علیہم ان گواہوں پر، اور گواہوں پر پڑھ لے. وختم عندہم تاکہ وہ سن لے کہ یہ ایسا نہ ہو جو کچھ وہ بیان کرنا چاہ رہے تھے اس کے خلاف لکھا گیا ہو یا اس سے کم لکھا گیا ہو، تو ان کے سامنے وہ ان پر پڑھ کر سنا دے کہ یہ کچھ ہم نے لکھا اور آپ کی یہ گواہی قلم بن کر کے فلاں قاضی کی طرف بھیجی جا رہی ہے، وہ اس کے مطابق فیصلہ سنائے گا. وختم عندہم، اور پھر ان کی موجودگی میں اس کتاب پر مہر لگا دے. وسلم الیہم، اور پھر وہ کتاب ان کے حوالے کر دیں. فَإِن وصل إلى المکتوب الیہ، پس جب یہ کتاب مکتوب الیہ قاضی کی طرف پہنچ جائے تو اب اس کے لیے کیا آداب ہے، تو سب سے پہلے نظر الی ختمہ، وہ خط کھولنے سے پہلے اور اس کتاب کو کھولنے سے پہلے نظر الی ختمہ، اس کی مہر کی طرف دیکھے کہ آیا یہ کھلی ہوئی تو نہیں ہے اور اس میں کسی نے ترمیم وغیرہ تو نہیں کی، اور اس کے پین کوڈ کو دیکھ لیں اور اس کے بعد پھر اس کو کھول دے.
ولم يقبله بلا خصم وشهود، اور پھر جو ہے مدعی اور مدعا علیہ اور گواہوں کی موجودگی کے بغیر اس خط کو قبول نہ کرے، ولم يقبلہ اور اس خط کو قبول نہ کرے، بلا خصم و شہود مدعا علیہ اور گواہوں کی موجودگی کے بغیر۔ جب گواہ موجود ہوں گے، مدعا علیہ موجود ہوگا تو تب جو ہے وہ اس کو قبول کرے، اس لیے اس کے بغیر اگر وہ قبول کرے گا، فیصلہ سنائے گا تو یہ قضاء علی الغائب لازم آئے گا۔ فإن شہدوا پس اگر گواہوں نے گواہی دی انہ کتاب فلان القاضی کی، یہ فلاں قاضی کی کتاب ہے، سلمہ الینا جو انہوں نے ہمیں دی ہے، ہمارے حوالے کی ہے، فی مجلس حکم ہی اپنے کمرے عدالت میں اور قاضی کے دفتر میں، وقرأوا علینا اور اس نے اس خط کو ہم پر پڑھ کر سنایا ہے، وختمہ اور ہمارے سامنے اس پر مہر لگایا ہے، وفتح القاضی جب وہ یہ گواہی دے چکے تو اس کے بعد پھر قاضی کے لیے اگلا مرحلہ یہ ہے کہ وہ اس خط کو کھول لے، وقرأوا علی الخصم اور پھر اس کو مدعا علیہ پر پڑھ کر سنائیں، وألزمہ ما فیہ اور اس میں جو کچھ ہو وہ اس مدعا علیہ پر لازم کر دیں۔ وَيَبْطُلُ الْكِتَابُ بِمَوْتِ الْكَاتِبِ وَعَزْلِهِ۔ اب یہاں سے ان مسائل کا ذکر ہے کہ کن کن چیزوں سے خط جو ہے اس کے احکام باطل ہو جاتے اور کن چیزوں سے نہیں۔ تو فرماتے ہوئے وَيَبْطُلُ الْكِتَابُ بِمَوْتِ الْكَاتِبِ، کتاب کا حکم باطل ہو جاتا ہے کاتب کے مرنے سے، یعنی قاضی کے مرنے سے جس نے لکھا ہو، وعزلی یا اس کے معزول کرنے سے، وہ موت المکتوب الیہ اسی طرح مکتوب الیہ کے مرنے سے بھی اس کا حکم باطل ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر اس نے مکتوب الیہ کے نام لکھنے کے بعد یہ بھی لکھا ہو، الا اذا کتب بعد اسمی، اگر اس نے اس مکتوب الیہ قاضی کے نام لکھنے کے بعد یہ لکھا ہو، وَإِلَى كُلِّ مَن يَصِلُ إِلَيْهِ مِن قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ، یہ خط میں روانہ کر رہا ہوں زید قاضی کی طرف، وَإِلَى كُلِّ مَن يَصِلُ اور ہر اس قاضی کی طرف جس تک یہ خط پہنچے، من قضاة المسلمین مسلمانوں کے قاضیوں میں سے کسی قاضی کی طرف، تو اس صورت میں پھر اس کے جو ہے اس قاضی کے فوت ہونے سے اس کا حکم باطل نہیں ہوگا۔ لا بموت الخصم، مدعا علیہ کے مرنے سے فرماتے ہیں خط کا حکم باطل نہیں ہوگا بلکہ وہ برقرار ہوگا۔ مدعی کے مرنے سے فرماتے ہیں کہ اس مدعا علیہ کے مرنے سے اس خط کا حکم باطل نہیں ہوگا بلکہ برقرار ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ اگر مدعا علیہ پر کسی کا حق ہے، اگر وہ اس دنیا میں نہیں رہا تو اس کا مال و جائیداد تو ہوگا، اس سے وصول کرنا یہ ممکن۔ آج ہم نے باب کتاب القاضی القاضی شروع کی اور اس کا خلاصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سلائڈ کی صورت میں بیان کیا، اور اس کے بعد پھر کتاب الاداب کتاب القاضی اور انواع الکتاب، ایک کتاب حقیقی دوسری کتاب حکمی، اور اس کے بعد پھر آداب القاضی المکتوب الیہ سے متعلق ہم نے پڑھا، اور اس کے بعد کن کن چیزوں سے کتاب کا حکم باطل ہوتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں، اس سے متعلق ہم نے پڑھا۔ تو عزیز طلبہ اس سبق کو غور سے سنیں اور خوب سمجھیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔